کہ ہاں یہاں سچے آلے رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ زمین پہ قدم رکھتے ہی آپ نے خوشبو کو سونگ، قدم رکھنے سے پہلے آپ نے آب و ہوا فضا کو سونگا اور سونگ کے فرمایا یہاں سچے آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی زمین پہ پیر رکھنے والے ہوئے ویسے ہی آپ نے جوتا اتار کے بغل میں داب لیا۔ تاج الفضول نے پوچھا مولانا احمد رضا آخر آپ نے جوتوں کو اتار کے اپنے بغل میں کیوں داب لیا ہے؟ نوابی خاندان سے ہو اور نازک گھر میں پلے ہو، راجاؤں مہاراجاؤں جیسے آپ کی پرورش ہوئی ہے اور آپ اس ریتیلے نوکیلی زمین پر ننگے پیر کیسے چل پاؤ گے، کیسے چل پاؤ گے؟ تو بریلی کے امام احمد رضا نے 22 سالہ نوجوان نے جواب دیا تھا کہ محب رسول تاج الفضول علامہ عبد القادر بدایونی صاحب قبلہ سنیے، یہ وہ زمین ہے جہاں پیارے رسول کے قدم پڑے ہیں، آل رسول کے قدم پڑے ہیں۔ اگر آل رسول کے قدموں سے لگے ہوئے ریت کے کنکر ذرے احمد رضا کے تلووں سے ٹچ ہو جائیں گے تو احمد رضا کا نصیبہ کھل جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نصیبہ کھل جائے گا۔ حضرات یہ وہ خاندان ہے، اسی خاندان کے بارے میں ویسے پوری دنیا کے سید لوگ یہ شعر اپنے اوپر پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، سب پہ فٹ بیٹھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر پوری دنیا کے سیدوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ لیکن میں ایک اصلی بات بتاتا ہوں، جس وقت اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہا تھا اس وقت پوری دنیا کے سید ان کے خیال میں نہیں تھے، مہریرا اور بیگم کے سید ہی ان کے دماغ میں تھے، اور اس وقت یہ فرما رہے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نہیں نور تیرا سب گھرانہ نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، سرکار حسین ملت، واسطی دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو، اعلیٰ حضرت نے جس وقت یہ شعر پڑھا تھا اس وقت تصور میں مہریرا بیگم کے ہی سید تھے۔ آپ فرماتے تھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور سنو، اعلیٰ حضرت جب مرید ہو کے خانقاہ برکاتیہ حجرہ برکاتیہ سے باہر نکلے تو تھوڑی دیر کے لیے بھائی صاحب 22 سالہ نوجوان تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، 22 سال کے خوبصورت نوجوان تھے اور بزرگ تھے حضرت آل رسول احمدی، مگر جب باہر نکلے حجرے سے مرید ہو کر کے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ یہ آل رسول ہیں یا یہ احمد رضا ہیں، یہ احمد رضا ہیں یا یہ آل رسول ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ان میں آل رسول کون ہے اور احمد رضا کون ہے؟ کچھ لمحے کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا تو پوری محفل بول اٹھی کہ جو نور تھوڑی دیر پہلے آل رسول کے چہرے میں تھا وہی نور احمد رضا کے چہرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ خدا کے چہرے میں ہے۔ تو سنو، میں اس خاندان کا غلام ہوں، کتے کی طرح بھونکتا ہوں اس خاندان کے لیے رات و دن، اور سب کے لیے بھونکتا ہوں، کسی کوئی ایک کے لیے نہیں۔ دل میں ایک ایک لفظ کے برابر، ایک حرف کے برابر کوئی کم و بیش نہیں ہے۔ کوئی خود سے جیسا بھی سلوک کرے وہ الگ بات ہے، اور یہ جس حال میں رکھے ہم غلام ہیں، یہ خود قریب بلائیں تو ٹھیک ہے، یہ دھتکار دیں تو ٹھیک ہے، ہمارے گلے میں تو پٹا پڑا ہے، ہم تو تمہارے قدموں پہ سودا کر چکے ہیں، ہم تو بک چکے ہیں تمہارے ہاتھوں میں، تم سے باہر کہاں جا سکتے ہیں؟ رلاؤ تو تم جانو تمہارے ہیں، ہنساؤ تو ہم تمہارے ہیں، ہم ہر حال میں تمہارے ہیں، نہ کبھی دل میں تصور آ سکتا ہے۔ ابھی اوپر سے واسطے میں سید ندیم میاں صاحب قبلہ نے تقریر فرمائی تھی، بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی بہترین تقریر ہوتی ہے، وہ تو مکمل جذب میں ڈوبی ہوئی تقریر ہوتی ہے، جذب میں نہائی ہوئی تقریر ہوتی ہے، جذب میں غسل کی ہوئی تقریر ہوتی ہے۔ اب انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا، وہ ان کا کہنے کا جو معافی ضمیر تھا ان کا بالکل صحیح تھا، چونکہ وہ ان حضرات کی زبانیں خطا نہیں کرتی ہیں، اب سمجھنے والوں کی فہم و فراست خطا کر جاتی ہے۔
समझने वालों की फहम व फरासत खता कर जाती है। वो जो बोले थे वो बिल्कुल सही बोले थे, उनको बोलने का बिल्कुल सही नजरिया था, लेकिन उसके ऊपर कुछ लोगों ने वाला उठाया। कई दिन से वो सोशल मीडिया पे छाया रहा और उसके बाद मैंने 4 सफ़ों का एक मजमून लिखा था, 4 सफ़ों का उसके खिलाफ एक मजमून लिखा था। उसके बाद से उसकी जबान बंद हो गई सोशल मीडिया पे। उसके बाद से नदीम मियां महरेरा के ताल्लुक से कोई जुमला नहीं बोल सका, और उसके बाद उसकी जबान खामोश हो गई, बिल्कुल जबान दंग हो गई, और मैंने उसको चीर और फाड़ के रख दिया। हमने उससे बाद में चलते हुए कहा कि सुन, तुझे नहीं पता है कि वो जमाना था यजीद का जब आले रसूल सिर्फ 72 थे। अब सुन, अहमद रजा ने इतने गुलाम तैयार कर दिए हैं। अगर कल इनके खानदान पे कोई बात उठी थी तो कोई उठने वाला हो या ना हो, लेकिन आज इस खानदान पे अगर उंगली उठेगी तो सोच पूरी दुनिया यजीद हो जाए मगर हुर बन के तने तनहा को गुलाम बरकाती है। पूरी दुनिया यजीद हो जाए लेकिन हुर बन के कोई ना कोई तने तनहा पे गुलाम बरकाती आ जाएगा। तो इसलिए ये बड़े कीमती लोग हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम शख्सियात हैं। बड़ा कम इनके साथ बैठा करो, इनसे मिला करो, इनकी बातें सुना करो, इनकी गुफ्तगू सुना करो। अल्लाह वालों के करीब जितने लम्हे बैठोगे उतने लम्हे भाई साहब नफल इबादत से अफजल हो जाते हैं, नफल इबादत से अफजल हो जाते हैं। ये बड़े अच्छे लोग हैं। मैं तकरीर करता नहीं था, बिल्कुल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ना आना, यहीं पैदा हुआ हूँ, यही मेरी जाए पैदाइश है, यहीं का पैदा होने वाला हूँ, ये पास में सामने है आपकी नज़रों के, तो ना आना गलत हो जाता। कोई नहीं जानता तबीयत कितनी ख़राब है, मेरे दिल पे क्या गुजरती, मैं कितना परेशान हूँ अंदर से। अब सुनो, 15-20 दिन तकरीरें हैं और बीच में कोई एक दिन आप घर पे रह जाएं और उसमें भी कोई ना कोई टांग अड़ा दे, तो बताओ कैसा दिल पे गुजरेगा, कैसा दिल पे लगेगा। तो वही हाल होता है। लेकिन जो भी गांव वाले हैं, गांव का मामला है भाई, परिवार खानदान में बात पड़ोसी मोहल्ले वाले तो बड़े, और अक्सर पहले तो सब हमसे बड़े थे, अब बड़े वाले कम है, ये सब लौड़े ज़्यादा हैं हमारे, ये सब हम